مخنث جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ مخنث کس کو کہتے ہیں؟ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں اہل علم کی مجلس کا ایک لمحہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ 2-3 طالب علم تھے، وہ سفر کر رہے تھے تو ایک ندی سے ان کا گزر ہوا، وہاں ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، مچھلیاں پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ طلباء کرام کی بحث شروع ہو گئی کہ یہ مچھلی جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے، بتاؤ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ایک کہنے لگا مذکر ہے، ایک کہنے لگا مؤنث ہے، تیسرے کا نہیں یار یہ مخنث ہے۔ پتہ لگا جائے کوئی مخنث کی ہوتا ہے؟ تیسری جنس جو ہے نہ نر نہ مادہ درمیان میں جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخنث۔ طالب علم گزر گئے، وہ اس نے مچھیرے نے بات سنی، بس اس کے ذہن میں جم گئی۔ کسی دن اتفاق سے ایک نہایت خوبصورت مچھلی وہ اس کے جال میں آئی۔ اس نے کہا یہ خلیفہ کو میں تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے مچھلی پیش کی، خلیفہ صاحب بہت خوش ہوئے، ایک بھاری انعام جو ہے انہوں نے لکھ دیا، بھائی اس کو اتنا انعام دیا جائے۔ اب لکھ دیا، وہ خزانچی کے پاس گیا، وزیر خزانہ آیا خلیفہ کے پاس، نے کہا خلیفہ صاحب ایک ایک مچھلی پر اتنا انعام دو گے تو خزانے میں کیا رہے گا؟ میں تو اب لکھ بیٹھا ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ نے کہا میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں، یہ کل میں اس کو کہتا آ کر انعام لے لینا، تو جب آئے گا نا تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی وہ یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اگر کیا مذکر ہے تو کہو بھائی اکیلی کو ہم کیا کریں، اس کی جوڑی لاؤ نا، مؤنث لاؤ، اور کہ مؤنث ہے تو اس کو کہو مذکر لاؤ۔ لو جی طے شدہ بات کے مطابق دوسرے دن جب آیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث؟ کہتے ہیں حضرت نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث، یہ تو مخنث ہے۔ بادشاہ اتنا خوش ہو، اس نے اتنا انعام اور لکھ دی۔ ایک لمحہ طالب علموں کی مجلس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اہل علم کی مجلس کا یہ فائدہ ہے۔ اب رہا مسئلہ مخنث کا، تو مخنث جانور کو شریعت میں کہیں بھی عیب قرار نہیں دیا گیا، اس لیے اس کی قربانی بلا شک و شبہ جائز ہے، کوئی شک نہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، کیونکہ جو عیوب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔